عمر کالونی کی مسجد عمر فاروق کمیٹی کے زیر نگرانی چلنے والے مدرسہ حضرت حفصہ علی البنات کی طالبہ رمشا بیگم شیخ فاروق نے صرف 155 دنوں میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ اس عظیم کامیابی کے موقع پر دیگلو ناکہ علاقے میں واقع گولڈن فنکشن ہال میں ایک تہنیتی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت حافظ محمد ہارون صاحب نقشبندی نے کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر مسجد عمر فاروق کے امام مولانا طیب صاحب ندوی، مفتی عبید الرحمن صاحب اور مولانا اویس صاحب شریک تھے۔ رمشا بیگم کی شاندار کارکردگی پر انہیں اور ان کے والدین کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی، نیز انہیں نقد انعامات، سونے کے زیورات اور دیگر تحائف سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں وارڈ نمبر 12 کے سابق کارپوریٹر ڈاکٹر عرشیہ کوثر حبیب مولانا نے بھی شرکت کی اور رمشا بیگم کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی کامیابی کی تعریف کی۔ رمشا بیگم مدرسے کی ایک ہونہار طالبہ ہے، جنہوں نے محض 155 دنوں میں حفظ قرآن مکمل کر کے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف رمشا بیگم کی محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ مدرسے کی معلمات کی انتھک کاوشوں کا ثمر بھی ہے، جنہوں نے انہیں بہترین انداز میں قرآن کریم کی تعلیم دی۔ رمشا بیگم نے اس مختصر سے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کر کے اپنے والدین اور مدرسے کا نام روشن کیا ہے۔ مدرسے کے ناظم اور معلمات نے رمشا بیگم کی لگن اور محنت کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ان کی انتھک محنت اور اللہ کی خاص عنایت کا نتیجہ ہے۔ رمشا بیگم کی اس غیر معمولی کامیابی کے پیچھے مدرسے حضرت حفصہ علی البنات کی معلمہ عباسی زہرہ بطول بنت محمد الیاس کی محنت بھی شامل ہے، جن کی نگرانی میں رمشا نے 155 دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس تہنیتی نشست کو کامیاب بنانے میں شیخ فاروق، شیخ چاند، حمید خان، ڈاکٹر انیس الرحمن، خلیل احمد، محمد عمران، محمد ندیم اور محمد شاہد نے اہم کردار ادا کیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رمشا بیگم شیخ فاروق صاحب ہے۔ میں مدرسہ حفظ البنات میں تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ الحمدللہ میں نے ایک ہی سال میں 155 دنوں میں حفظ القرآن مکمل کیا ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اور میرے معلمہ، جنہوں نے مجھے اس قابل انہوں نے میرے پیچھے اتنا زیادہ محنت کی، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کی کہ انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے مجھے اس اتنے معظم اعزاز کے لیے مجھے چنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہے مولانا صدر صاحب مولانا اویس الرحمن صاحب، ناظم ادارہ مولانا طیب صاحب اور خلیل بھائی میکینک، جن کے گھر میں چل رہا ہے، ان سب کی مدد اور پورے محلے کی دعائیں اس میں شامل ہے۔ اور ہم کو اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی تعلیم چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، دین کی تعلیم کا مقام تو بہت اعلیٰ و افضل ہے، وہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، صرف آدمیوں کے لیے نہیں۔ اور جب آدمی دیندار ہوگا تو صرف گھر کی چوکھٹ تک دین رہے گا، اور جب عورت دیندار یا حافظ قرآن یا عالمی دین رہیں گی تو نسلوں تک کے دین چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان انداز میں نازل کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکے بآسانی۔ تو ہم کو اس چیز سے صرف سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ہر گھر کی ہر ماں، بہن، بیٹی دین کی تعلیم سے سرفراز ہو سکے۔ السلام علیکم۔ آج گولڈن فنکشن ہال میں ایک بہت ہی زیادہ بہترین پروگرام ہوا ہے، جہاں جو ہے ایک رمشا بیگم، ایک 19 سالہ لڑکی جو دیگلو ناکے سے بلانگ کرتی ہے، انہوں نے جو ہے 155 دن میں پورا مکمل تکمیل حفظ قرآن کیا ہے۔ تو یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ سوچنے والی اور بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید جس پر ہمارا پورا اسلام ہے، جس پر پورا دین ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور بعد قیامت، اس میں پورا دین کا نچوڑ ہے، پوری انسانیت، محبت، انصاف، عدالت، شریعت، اور اس کتاب کا حفظ ہونا یہ بہت ہی ایک فخر کی بات ہے۔ تو میں جو ہے رمشا بیگم کو، ان کے والدین کو جو ہے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور تمام میں لڑکیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کے معلمہ بنے، اس کے حافظہ بنے، اس کے حافظ بنے، کیونکہ یہی جو کتاب ہے جس پر ہم پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور میں دوبارہ جو ہے رمشا بیگم کو مبارکباد پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ مسجد حضرت عمر فاروق عمر کالونی میں اس کا اپنا مکتب ایک چلتا ہے الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر، جس میں شہر سے مختلف حصوں سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ بچیاں جب 9 سال 10 سال کی عمر ان کی زائد ہو جاتی ہے تو مستقل ان کے نظام تعلیم کے لیے ہم فکر مند تھے کہ مسجد میں بچیوں کو 12 سال 13 سال کی عمر میں دشواری ہوتی ہے، ماں باپ اس کے لیے راضی بھی نہیں ہوتے، تو الحمدللہ اسی فکر کو لے کر ہم نے ان بچیوں کے لیے ایک مکان میں، ہمارے خلیل بھائی میکینک ہے، ان کے مکان میں ہم نے ایک مدرسہ شروع کیا جس میں بالغ طالبات ہیں جو بچیاں پڑھنے والی ہیں، ان کے لیے ہم نے نظام وہاں پہ جاری کیا، اور الحمدللہ اس کو پڑھانے کے لیے ایک معلمہ کو بھی ہم نے تقرر کیا، ماشاءاللہ وہ حافظہ بھی ہے، قرآن کا اچھا علم ہے اور قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، تو ان کا ہم نے تقرر کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ مدرسہ آگے بڑھنا شروع ہوا، اور اتنی کامیابی کے ساتھ یہ مدرسہ آگے چلا الحمدللہ، اللہ نے پہلا جو گفٹ ہم کو دیا ہے وہی شکل میں دیا کہ پہلی بچی حافظہ بنی، اور صرف جو ہے 155 دن کے اندر بچی حافظ بن گئی، اتنے کم دنوں کے اندر بچی الحمدللہ حافظہ بنی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ہمارے اس مدرسے پر، اور جیسا آپ حضرات جانتے بھی اس سے پہلے ہمارے مکتب ہی میں ایک بچہ جو حافظ بنا تھا وہ بھی بہت کم مدت میں 200 دن تھے جس میں بچہ حافظ بنا تھا۔ یہ خدا کے 2 انعامات ہیں، لڑکیوں کے مدرسے میں اور لڑکیوں کے مدرسے میں، جس میں دونوں جو ہے مدرسے میں پہلی حافظ اور پہلا حافظ بننے والے بچے بچی الحمدللہ بہت کم مدت میں حافظ بنے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ یہ مدرسہ ہمارا خلیل بھائی میکینک کے گھر میں جو نچلا حصہ ہے وہاں پہ یہ چلتا ہے، پردے کا پورا اہتمام ہے، اور پڑھانے والی خود معلمہ ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جس میں پڑھنے کے لیے وہاں پر خواتین آتی ہے، بچیاں بھی آتی ہے، اور الحمدللہ یہ بچی کے حافظ بننے کے بعد ایک شوق ہے بچیوں میں قرآن کے حفظ کرنے کا، خصوصاً بڑی عمر کی خواتین بھی الحمدللہ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، جن کی عمر الحمدللہ 50-60 سال کی عمر ہے، ایسی خواتین بھی الحمدللہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اور ہم نے وہاں پر نظام تعلیم کو بہت اچھا کرنے کی پوری کوشش کی، اور الحمدللہ بہت اچھا انتظامات ہماری کمیٹی نے بھی کیے، بہت بڑی معاون ہے کمیٹی، اور بہت اچھے انتظامات کمیٹی نے کیے۔ اللہ تعالیٰ کمیٹی کے احباب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو باجی جنہوں نے بہت محنت سے ان بچیوں کو پڑھایا اور تیار کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور خصوصاً خلیل بھائی جو مکان مالک ہے، وہ بیچاروں نے اپنا گھر وقف کیا، وہ نیچے پڑھنے کے لیے انہوں نے جگہ دی، اور انہوں نے یہ انتظامات کیے، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے۔ انہوں نے اس کا کوئی کرایہ نہیں لیتے، بس وہ یہ کہ آئے پڑھے، ان کے گھر میں اللہ خیر و برکت دے، اللہ ان کے نسلوں میں جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج جو ہے بچی کے اعزاز میں اتنے کم وقت میں بچی نے قرآن کریم کو مکمل کیا، اس اعزاز میں کمیٹی کی طرف سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا تھا بروز اتوار، جس میں بہت خواتین کی بڑی تعداد اس کے اندر پہنچی، اور مہمان خصوصی کے طور پر حافظ محمد ہارون صاحب تشریف لائے تھے، بہت قیمتی باتیں انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کی، اور خواتین کو قرآن کی تعلیم کی طرف انہوں نے اپنے بیان میں ترغیب دی کہ قرآن کریم کے وہ پڑھنے کی طرف دھیان دے، اس سلسلے میں حضرت کی بات بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بچیوں کو جو یہاں پہ پیرنٹس اور ان کے جو جمع ہوئے تھے یہاں پہ بات سننے کے لیے، انہوں نے بہت سی قیمتی ہدیے بچیوں کو دیا، خصوصاً پڑھانے والی معلمہ نے بھی ان کو سونے کی شکل میں انعام دیا، اور ان کے رشتہ داروں نے انعام دیا، اور الحمدللہ ہماری کمیٹی کی جانب سے بچی کو 6000 روپے نقد جو ہے تو انعام بھی شکل میں دیا گیا۔ انشاءاللہ اس طرح بچیاں محنت سے پڑھتے رہے گی تو ہماری طرف سے اگر بچیوں کو حافظ بننے پر یا قرآن مکمل ہونے پر ہماری طرف سے انعام کا ایسا سلسلہ جاری رہے گا، بچوں کو اس سے حوصلہ ملے گا، وہ بھی اور قرآن کریم پڑھنے کا جو شوق رکھیں گے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا عمل ہوا کہ اس میں بہت اچھے طور پر کمیٹی اور یعنی ٹیچرز کی طرف سے ان کو انعامات دیے گئے، اللہ ان کے اس دنوں کو انعام کو قبول فرمائے، اور اللہ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔